بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اللہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اسی کے ساتھ دنیا کی بیش قیمت نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ اللہ رب العالمین اپنی تمام نعمتوں کے بدلے میں ہماری اور آپ کی ہر قسم کی مدح و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم پر اور آپ کے تمام ساتھیوں پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اپنی انتھک قربانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسانیت قائم کرنے اور انسانی جانوں کی حفاظت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے اور معلوم رہنا چاہیے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، ان بنیادی اصولوں میں ایمان، عقیدہ، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے ساتھ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جو آبادی بسائی ہے، ہمارے اور آپ کے گرد و پیش جو رہنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور دھرم سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقات اور برادری سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی امیر اور غریب سے ہو، بڑے یا چھوٹے سے ہو، ہر ایک کی جان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں محفوظ کر دیا اور اسے معصوم الدم اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور یہ دین اسلام کا وہ وجہ امتیاز ہے جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس طریقے سے اور ان صفات کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے جو ہمیں اور آپ کو اسلام نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انسانی بنیادوں پر اور اس دنیا میں اخلاقی بنیادوں پر اور انہی قیمتی بنیادوں پر نبوت کی خلاف سے سرفراز کیا اور پیغمبری جیسا عظیم الشان رتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور خوف زدہ ہو گئے، دلوں کے اندر رعب اور دہشت پیدا ہو گیا، تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ اس دنیا میں انسانیت کو اور انسانی قدروں کو عام کرتے ہیں اور اس کو سماج اور معاشرے کے اندر مضبوطی عطا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو، خاندانوں کو، ایک دوسرے کے دلوں کو دوسروں سے جوڑتے ہیں، سماج اور معاشرے میں نفرت کی کوئی گنجائش آپ کے پاس، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کے کیریکٹر میں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو سماج اور معاشرے میں دبے کچلے ہیں، ان کو اوپر اٹھانے کی آپ اس سماج اور معاشرے کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کے اندر آنکھیں کھولی جہاں غلامی کا دور دورہ، ایک انسان کو پیسے سے خرید کر کے جانور کی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا، گھوڑے، گائے اور بکری کی طرح سے اس سے کام لیا جاتا تھا اور اس کی کمائی کے ذریعے سے عیش پرستی کی جاتی تھی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا انسانیت کے ساتھ، عربوں کے ساتھ اور ان تمام ذہنیت پرست لوگوں کے ساتھ جو غلامی کی ذہنیت اس دنیا کے اندر رکھتے ہیں، دبانے کی ذہنیت رکھتے ہیں، کچلنے کی ذہنیت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کے ذریعے سے، بادیوں اور لوڈیوں کی آزادی کے ذریعے سے ان تمام جاہلانہ تصورات کا خاتمہ فرما دیا۔ اس روئے زمین پر اگر عربوں کا وہ رواج آج بھی باقی ہوتا تو نہ جانے دنیا کے کتنے لوگ ظلم کی اس چکی میں غلامی کے ذریعے سے پیسے جاتے اور اس کی زنجیروں میں آپ بھی جکڑے رہتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزادی دلائی، اور آزادی دلانے کے لیے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی فضیلت کا، جان کو آزاد کرنے کی فضیلت کا، اس جان کو غلامی کی بیڑیوں سے نکالنے کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس روئے زمین پر کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کی جان کے آزادی کے بدلے میں اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنے روپے کو خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے بھلے انسان کے ایک ایک عضو کو جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے آزادی دلائے گا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو غلاموں پر کوڑے چلاتے تھے، وہ لوگ جن کے ہنٹر غلاموں کی پیٹھوں پر چلا کرتے تھے، وہ لوگ جو ظلم کی چکی پر کمزوروں کو ستایا کرتے تھے، ان لوگوں نے ان غلاموں کی آزادی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھ لیا۔ پیسہ لگا کر کے، مان لگا کر کے، قیمتی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کی آزادی کے ذریعے سے جنت کے حصول کو اپنے لیے اس دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے رحمت للعالمین نہیں تھے، آپ کی رحمت کا یہی پردہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جان کی حفاظت کی، چاہے وہ جان مسلمان کی ہو، چاہے وہ جان غیر مسلم کی ہو، چاہے وہ جان کسی بڑے کی ہو، چاہے وہ جان کسی چھوٹے کی ہو، یہاں تک کہ ماں کی کوکھ میں پرورش پانے والے کسی بچے کی جان سے بھی کھلواڑ کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، کیونکہ وہ جان ہے، اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی ہے، اسے جینے کا حق اللہ نے دیا ہے، اس کی زندگی کا مالک اللہ ہے، اس کی ڈور کا مالک اللہ ہے، اس کی روزی کا مالک اللہ ہے، اس کی حیات کا مالک اللہ ہے، اس کے دنیا کے اندر جینے اور مرنے کا مالک اللہ ہے۔ کسی انسان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی باپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ماں کی کوکھ میں اس بچے کی جان سے کھلواڑ کرے۔ انسانی جان کی اسلام کے اندر بہت بڑی قیمت، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس، کسی معصوم کی جان کو لے لینا، کسی معصوم کی جان کو لے لینا، اس کا مدد کر دینا، خون کر دینا، اس کی جان کا خاتمہ کر دینا، اس کی جان کو اس دنیا کے اندر جینے سے محروم کر دینا۔ زندگی جینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو حق دیا ہے اس حق کو ختم کر دینا، چھین لینا، چاہے وہ اپنا بچہ ہو، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو، چاہے وہ اپنا باپ ہو، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کو منع فرما دیا ہے۔ او فساد فی الارض، یا روئے زمین میں کوئی فساد کسی انسان نے کھڑا کیا۔ آپ تصور کیجئے آج دنیا کے اندر کتنے فتنے، ایک معمولی چنگاری نہ جانے کتنے جانوں کے ضیاء کا، لوگوں کے قتل کرنے کا، آبادیوں کے تہس نہس کرنے کا ذریعہ بن جاتی۔
اسلام کے اس فلسفے کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا، مسلمانوں کو سیکھنا ہے، اسی بنیاد پر اپنی زندگی کو جینا ہے، اپنے اصولوں کو مرتب کرنا۔ او فساد فی الارض، یا روئے زمین میں کوئی فساد ہو گیا، انسانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، جنگوں کا معاملہ پیش آ گیا، فتنے اور خوریزی رونما ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس آگ کے اندر گھی ڈالا جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس آگ کے اندر تیل ڈالا جائے، ایسا نہیں ہے کہ جذباتیت کی بنیاد پر، اپنے احساسات اور شعور کی بنیاد پر بے لگام لوگوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتا ہے، فتنے اور فساد کے ذریعے سے قتل اور خوریزی کا سبب بنتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل عام کیا۔ جتنے لوگ اس دنیا کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں گے، ان تمام لوگوں کے زندگی کا وبال اور اس کا عذاب اس آدمی پر ہوگا جس نے فتنہ بھڑکایا، جس نے قتل کی آگ لگائی ہے، اور جس نے اس قتل کی آگ میں انسانی جانوں کو چھونکا ہے اور چھونکنے پر مجبور کیا۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے اندر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگ اس سے پہلے جان مارنے کو نہیں جانتے تھے، قتل کرنے کو نہیں جانتے تھے، یہ پہلا خون تھا جو روئے زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر قتل کی شکل میں پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے صبح تک اگر کوئی انسان مارا جائے گا، کسی کا خون بہایا جائے گا، کسی کا قتل کیا جائے گا، کسی کی جان لی جائے گی، تو اس کے خون کا پہلا چھیٹا اور اس کے خون کا پہلا عذاب آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے اوپر جائے گا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، کیونکہ اس نے بنیاد ڈالی، کیونکہ اس نے بنیاد ڈالی ہے قتل کی، جانوں کو مارنے کی، ناحق انسانیت کا خاتمہ کرنے کی اور زندگی کو تلف کرنے کی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اس خطبے کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کے بارے میں دنیا کے لوگوں کو ہدایات دی، صحابہ کرام کے لاکھوں کی تعداد کو ہدایات دی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج عرفہ کا دن ہے۔ کہا بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ تو کہا ذی الحجہ کا محترم مہینہ ہے۔ کہا کون سی سرزمین پر کھڑے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلد حرام میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہا کہ تم میں سے ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے اور اس بلد امین کی، بلد حرام کی حرمت۔ تو انسانی جانوں کی بہت بڑی قیمت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لڑائی کو پسند نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ نے قتال کو، خوریزی کو پسند نہیں فرمایا، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہا کسی مسلمان کو گالی گلوچ دینا، گالی گلوچ دینا یہ فسق اور فجور کا گناہ کا کام ہے، اور اس سے قتال کرنا، جان کے در پہ ہو جانا، یہ کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ تو اس سنجیدگی کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں انسانی قدروں کو بحال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو سوالات ہوں گے، ان دونوں سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان
خون بہانے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے. نماز کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا اور خون کے بارے میں پوچھا جائے گا. خون کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا دنیا کی زندگی کے اندر خون تو نہیں بہایا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو 5 ضروری اور بنیادی چیزیں تھی ان تمام چیزوں کو سکور اور محفوظ کر دیا. آدمی کا حسب و نسب محفوظ, اس کے جتنے راستے تھے جو انسان کے نسل کے اندر خرابی کا ذریعہ پیدا کرتے تھے, جو انسان کے حسب و نسب میں خرابی کا ذریعہ پیدا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چور دروازوں کو بند کر دیا. آپ دیکھیے زناکاری اور اس کے تمام طریقے, فحشکاری اور اس کے تمام طریقے جس کے ذریعے سے انسان کے حسب پر دھبا لگتا, انسان کی نسل پر دھبا لگتا ہے, نسلوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا, اور صرف حرام نہیں قرار دیا, گناہ کبیرہ قرار دیا. گناہ کبیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اسی طریقے سے انسانی جان کو اللہ کے نبی نے محفوظ قرار دے دیا. ہر آدمی کی جان محفوظ ہے, کسی کی جان پر آپ ظلم نہیں کر سکتے ہیں, اور ظلم تو چھوڑیے, کسی کی نفس کو اور کسی کے بدن کو آپ ایذا تک نہیں پہنچا سکتے, تکلیف تک نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کے ذریعے سے کسی کو گزند پہنچتی ہے, آپ کے ذریعے سے کوئی آدمی اس دنیا کے اندر ایذا کا شکار بنایا جاتا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا. اسی لیے کہا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث. کہا جبریل جب بھی آتے تو مجھ سے پڑوسی کے بارے میں پوچھتے. کہا پڑوسی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا, پڑوسی کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا ہے, پڑوسی کے ساتھ دنیا کی زندگی میں آپ کا رہن سہن کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے. اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہیں, آپ کی زبان اچھی ہے, آپ کی نگاہ اچھی ہے, آپ کا تعلق اچھا ہے, آپ کا ویوہار اچھا ہے, آپ اس کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں خوشگوار موڈ میں جینا چاہتے ہیں اور اس کو جینے دینا چاہتے ہیں, تو یہ مسلمان ہونے کی, سچے مسلمان ہونے کی پہچان. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبریل آتے تو بار بار پوچھتے پڑوسی کے بارے میں, اتنا پوچھتے یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہیں اگلی بار نہ آئے تو جبریل یہ وحی لے کر کے آئے کہ تمہارے گھر میں پڑوسی کا حصہ ہے, تمہارے مال میں پڑوسی کا حصہ ہے, تمہاری جائیداد میں پڑوسی کا حصہ ہے. حتی ظننت انہ سیورث, میرا گمان ہو گیا کہ اگلی بار آئے تو بیٹے کی طرح سے وارث نہ بنا دے, بیٹے کی طرح سے میرے مال کے اندر حصے دار نہ بنا دے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. انسانی زندگی کے اندر برائیوں کا خاتمہ, فتنوں کا خاتمہ, ناخوشگواریوں کا خاتمہ اور ان تمام نفرت بھرے تصورات کا خاتمہ انہی کرداروں کے ذریعے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر قائم فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ قرار دیا. عقل محفوظ ہے, آپ کو بھی عقل کی حفاظت کرنی ہے, اور شریعت نے عقل کی حفاظت کی تدبیریں بتائی. اسی لیے وہ تمام چیزیں دنیا کے اندر حرام ہے جو انسانی عقل کے لیے ضرر کا, تکلیف کا, عقل کے زوال کا, اس کے توازن کے بگڑنے کا اور عقل کے خراب ہونے کا ذریعہ. چاہے وہ شراب کی بوتلیں ہوں, چاہے وہ چھوٹی بڑی وہ تمام ڈرگس اور نشہ خوری کی لعنتیں ہوں جس سے ہمارے اور آپ کے عقل پر ضرب لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عقل کی حفاظت کا وہ معیار اور پیمانہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ان ہدایات کے ذریعے سے عطا فرمایا. وہ یمن سے آئے, یمن میں کچھ شراب بنائی جاتی تھی, جو کی, مکئی کی اور تمام چیزوں کی. تو کہا اللہ کے نبی شام کو رکھ دیتے ہیں
اور اس کے بعد اس میں جب سرد پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ فطور چڑھنے والی چیز پیدا ہو جاتی ہے، تب اس کو ہم پیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی حفاظت کا ایک پیمانہ دیا دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو عقل کی حفاظت کا ایک پیمانہ دیا۔ کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہا جس چیز کی زیادہ مقدار کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسانی عقل پر پردہ پڑ جائے، عقل چلی جائے، آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہو جائے، نشے کی حالت میں پہنچ جائے، تو چھوٹی مقدار بھی، کم مقدار بھی اس کی استعمال کرنا حرام۔ آج ہم اور آپ وہ تمام لعنتیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بیڑی، سگریٹ، چرس، گانجے، افیم اور ڈرگس کی شکلوں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم کم مقدار کے ذریعے سے تولتے۔ شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ مقدار کے ذریعے تولو۔ اگر زیادہ مقدار تمہارے عقل کے لیے نقصان دہ ہے، زیادہ مقدار تمہارے عقل کے زوال کا ذریعہ ہے، تو اس کی کم مقدار بھی حرام۔ ایک چٹکی بھی حرام ہے، ایک پاؤچ بھی حرام ہے، ایک چھٹاک بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کو عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ آج دیکھیے، اگر کسی آدمی کا توازن بگڑ جائے، ڈس بیلنس ہو جائے، عقل خراب ہو جائے، یا ایسا محسوس ہو کہ یہ آدمی اپنے عقل کے اعتبار سے کسی دوسرے روٹ پر جا رہا ہے، تو اس کے دوا علاج کے لیے کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل دنیا کے اندر قائم کیے گئے کہ آدمی کی عقل ٹھیک رہے، آدمی کی عقل ٹھیک رہے۔ اگر عقل ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس دنیا کے اندر راہ راست پر نہیں رہ سکتا، اور راہ راست تو چھوڑیے، اس کی زندگی کا گزر بسر ہی مشکل ہو جائے گا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے مبالغہ جان ہو جائے گا۔ کتنے آپ ایسے دیکھیں جن کے عقلی توازن بگڑے ہوئے ہیں، جو پاگلوں کی فہرست میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو گھروں میں زنجیر لگا کر کے تالے ڈالنے پڑتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت! تو اسلام نے اس نعمت کی حفاظت کی ہے، اور اس نعمت کو بچانے اور اس نعمت کی فکر کرنے اور عقل جیسی نعمت کو سیکور کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ مال کی حفاظت، مال کے بارے میں شریعت میں دو چیزیں، ایک ہے حق التملک اور دوسرا ہے حق التصرف۔ زمانے جاہلیت میں دونوں چیزیں نہیں، مال کوئی کما رہا ہے، دبا کر اس کو کوئی بیٹھا ہوا، مال کوئی کما رہا ہے، خرچ کا مالک کوئی دوسرا ہے۔ اسلامی شریعت نے ان دونوں راستوں کو بند کر دیا، کہا جو آدمی نے مال کمایا ہے اس مال کا وہ خود مالک ہے، حق میں ملکیت اسے حاصل ہے، تمام رائٹ اسے حاصل ہے۔ اس مال کو کوئی آدمی چھین نہیں سکتا، کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا، کوئی آدمی غصب نہیں کر سکتا، کوئی آدمی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، اور وہ تمام راستے جو مال کو لوٹنے کا، مال کو ناجائز طریقے سے چھیننے کا اور مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا اس دنیا کے اندر رائج تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ یہاں تک بیان فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے بغیر اس کی رضامندی کے حلال تک نہیں۔ اگر وہ آپ کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اس کے دل میں دینے کے لیے خوشی نہیں ہے، تو جبریہ اس کے مال کو لینا، اس مال کو لینے کے لیے ہیلا کرنا، اسے چھیننے کے لیے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے سورسز کا استعمال کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اس کا رائٹ اور اس کا حق۔ اور اسی طریقے سے تصرف کا حق مال کے اندر آدمی کو جس نے کمایا ہے اللہ نے دیا۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائز طریقے سے مال کو کمایا ہے تو جائز طریقے سے اس مال کو خرچ کریں، جائز طریقے سے مال کو خرچ کریں، اپنے نفس پر خرچ کریں، اپنی زندگی پر خرچ کریں، اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنے والدین پر خرچ کریں، اور دین کے راستوں میں خرچ کریں، دین کے راستوں میں، اسلام کے راستوں میں کلمے کی نصرت کے لیے آپ خرچ کریں۔ یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے حق التصرف دیا۔
بہت سے لوگوں کے ہاتھ دونوں چیزوں میں ڈس بیلنس ہو جاتا. مال تو کماتے ہیں اچھی طریقے سے, جائز راستے سے, بہت مال کماتے ہیں, حلال کماتے ہیں, لیکن خرچ کرنے کے راستے درست نہیں. کمایا خود ہے, مال کو دے دیا, بیٹا لٹا رہا ہے, فلاں خرچ کر رہا ہے, کچھ پرواہ نہیں ہے مال کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا. من أين اكتسبه وفيما أنفقه, کہاں سے آپ نے مال کو کمایا ہے اور کمانے کے بعد کہاں آپ نے مال کو خرچ کیا. بڑی محنت سے, خون پسینے کی گاہی محنت کے ذریعے سے, مشقت کے ذریعے سے آپ نے مال کو اکٹھا کیا. آپ دیکھیے بمبئی جیسے میجر سٹیوں کے اندر لوگ مشینوں کی طرح سے دوڑ رہے ہیں. آپ اسٹیشنوں پر چلے جائیے, صبح آدمی 6 بجے جھولا بستہ لے کر کے پیٹھ پر بیگ ٹانگ کر کے کھڑا ہوا, کہاں جا رہا, جاب کرنے کے لیے جا رہا. 2 گھنٹے کا سفر ہے, 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی, ابھی گھر سے نکل گیا ہے, ٹفن لیے ہوئے ہے, پانی لیے ہوئے ہے, اپنا سب کچھ زیادہ سفر لیے ہوئے ہے, شام کو لوٹے گا 8 بجے 9 بجے 10 بجے کہ بچوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کچھ لقمہ عیش کا انتظام ہو جائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. جن کے پاس مال کمانے کے راستے اللہ نے ہموار کیے ہیں اور آسانی کے ساتھ اللہ نے روزی فراہم کی ہے, اس نعمت کی انہیں قدر کرنی چاہیے. جو اپنے گھر پر بیٹھ کر کے کما رہے ہیں, اپنے دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے کما رہے ہیں, اپنے گلی محلے میں بیٹھ کر کے کما رہے ہیں, کہیں آنا نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں اٹھانا ہے, تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس مال کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی, اس مال کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے, اسے بچانا, جائز طریقے سے کمایا ہے اور جائز راستے میں خرچ کرنا, شریعت کے بتائے ہوئے وصولوں کے بارے میں خرچ کرنا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال بھی تمہارے لیے حرام. چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, مال قبضہ کرنا, زمین قبضہ کرنا, پراپرٹی قبضہ کرنا اور اس کے لیے تدبیریں لگانا, یہ تمام راستے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے. اور 5ویں اور آخری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کی عزت کو محفوظ قرار دیا. دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے جنم دیا ہے تو اسے زندگی جینے کا حق دیا ہے, اسے ایک شان دی ہے, ایک مقام دیا ہے. وہ غریب ہے, کمزور ہے, تب بھی اس کی زندگی کا ایک مقام ہے, اس کے چہرے کا ایک مقام ہے اور اس کے وجود کا ایک مقام ہے. بحیثیت انسان اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے. اس کی عزت پر بٹا لگانا, اس کی عزت پر داؤ لگانا, کوئی ایسا کام کرنا چاہے وہ خود کرے چاہے کوئی دوسرا آدمی کرے, یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت خود ہی بیچ ڈالتے ہیں, یہ بھی حرام عمل ہے. یہ بھی کوئی ایسا کام کرنا کہ آپ کی عزت خود نیلام ہو جائے, کوئی ایسا گناہ کرنا کہ آپ کی عزت پر, آپ کے دامن پر اس کے چھینکے آ جائے, یہ بھی حرام ہے. اور دوسرا آدمی اگر آپ کی عزت کو نیلام کرتا ہے تو وہ بھی جائز اور درست نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلمان کی عزت کو خاص طور پر اس دنیا کے اندر محفوظ کیا. یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے عیب کو بھی دیکھ لو تو اس کو چھپانے کی, دبانے کی کوشش کرو. یہ بہت بڑا ثواب کا کام. کامن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو پردے پوشی میں رکھے گا, کسی کے عیب کو چھپائے گا, جان کر کے رہ گیا, سن کر کے رہ گیا, دوسرے کو نہیں بتایا, سماج کے درمیان اس کے تعلق سے کوئی چرچا نہیں کیا, اس کی نیت اس تعلق سے یہ نہیں ہوئی کہ اس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہوا تو لوگوں کو بتا دیا جائے, یہ بدنام ہو جائے, تو کامن ستر مسلمن سترہ اللہ, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عیب کو پردے میں رکھے گا. اس کا اتنا بڑا انعام کہ اگر آپ نے کسی کے عیب کو چھپا لیا, اور عیب چھپانا یہ خالی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے. بیوی نے شوہر کے عیب کو چھپا لیا, شوہر نے بیوی کے عیب کو چھپا لیا, بچے نے باپ کے عیب کو چھپا لیا, باپ نے بچے کے عیب کو چھپا لیا, بھائی نے بھائی کے عیب کو چھپا لیا, پڑوسی نے پڑوسی کے عیب کو چھپا لیا, مسلمان نے مسلمان کے عیب کو چھپا لیا, دوست
دوست نے دوست کے عیب کو چھپا لیا، تاجر نے تاجر کے عیب کو چھپا لیا. یہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر عام. عزت کی حفاظت کرنا، شان مسلم کی حفاظت کرنا اور اس عزت کو اس دنیا کے اندر بچانا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانی زندگی میں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو انسانی اور اخلاقی قدریں دی ہیں، ان قدروں کو لے کر کے سماج میں زندہ رہنا، یہی سچے مسلمان کی پہچان، یہی سچے مسلمان کی پہچان ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی عقل کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو وجود عطا کیا ہے اسے سیکور کریں، اسلامی طریقے سے کریں، ایمان کے ذریعے سے کریں، صحیح عمل کے ذریعے سے کریں، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے دور رہ کر کے کریں جو برائیاں اور گناہ ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچانے کا اور ہمارے اور آپ کے دامن کو داغدار کرنے کا ذریعہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں انسانی بنیادوں پر جینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی بنیادوں پر جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرما. بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر کمزور ہے، مظلوم ہے، ان کے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، کفر سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے محفوظ فرما دے جو انسانیت کو اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو اور عزت کو داغدار کرنے کا ذریعہ. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے وسوسوں سے محفوظ فرما. بار الہ دنیا کی زندگی میں جب تک قائم اور دائم رکھ، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، انسانی قدروں کے اوپر قائم اور دائم فرما. خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.